الحمد للہ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى في مقام آخر وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں الہی گر کرم تو اپنا کرے الہی گر کرم تو اپنا کرے زباں کو دے وہ بات جو دل پر اثر کرے الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر دین محمد رہے اور عظمت اسلام رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام سامعین اعظام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے اطاعت نبوی اصل میں اطاعت خدا ہے اور اطاعت خدا میں ہی کامیابی ہے اگر کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے گا ناکام ہو جائے گا نامراد ہو جائے گا خسارے میں پڑ جائے گا لیکن اللہ کو راضی نہیں کر پائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
جہاں بھی ذکر کیا اطاعت کا تو یوں ہی فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اطاعت کرو گے دونوں کی کامیابی مل جائے گی، دونوں جہانوں کی، لیکن اگر نہیں کرو گے اطاعت اللہ کی یا اللہ کے رسول کی تو دونوں جہانوں میں ناکام نامراد ہو جاؤ گے، دونوں جہانوں کا خسارہ تمہارے گلے پڑ جائے گا، لیکن تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب اطاعت کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی، کسی بھی آئیڈیل شخصیت کی جب اطاعت کی جاتی ہے، اطاعت سے پہلے اس شخصیت کو اپنا محبوب ترین شخص بنانا پڑتا ہے، اطاعت سے پہلے اس شخص سے محبت کرنی پڑتی ہے، اطاعت سے پہلے اس کو اپنا محبوب ماننا پڑتا ہے۔ اگر ہم کسی کو محبوب مانیں گے پھر اطاعت میں آسانی ہوگی، کسی کو محبوب نہیں مانیں گے اطاعت کے دعوے تو کرتے رہیں گے، عشق و محبت کے دعوے تو کرتے رہیں گے، لیکن اپنے دعوے میں ہم ناکام رہیں گے، کبھی بھی ہمارا دعویٰ سچا اور سچا نہیں ہو سکتا۔ اہل ایمان جہاں بھی پوری دنیا میں جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس ہر مومن، ہر مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ لیکن عشق و محبت کرنی کیسے ہے؟ ایک لفظ ہے عشق، آج کل بڑا بدنام ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے میں محبت اور محبوب کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کے محبوب ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم سب کو محبت ہے۔ اب محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جانچا کیسے جائے گا، دیکھا کیسے جائے گا، پرکھا کیسے جائے گا کہ کون آقا سے محبت کرنے والا ہے، کون آقا سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اس کا آسان طریقہ بتایا، فرمایا کہ دیکھو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع ہی حقیقتاً اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی عظیم ترین ذات ہے کہ انسان تو کیا، حیوانات، جمادات، پرندے، اسی طرح درخت آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کے دعوے نہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کر کے دکھائیے۔ انسان تو انسان، جنات بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ جنات ایک علیحدہ مخلوق ہے، آگ سے بنی مخلوق ہے، لیکن وہ بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے۔ انسان تو انسان، درخت بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، انسان تو انسان، جانور اور حیوانات بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ انسان تو پھر انسان ہے جو سب سے بڑھ کے ہے، جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت میں کائنات کی ہر چیز بڑی ہوئی، یہاں تک کہ پتھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، محبت کا دعویٰ کر لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے جنات محبت کیسے کرتے ہیں؟ ایک روز میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بطن نخلا سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زبان مبارک پہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اتنے میں جنات کی ایک جماعت گزر رہی ہے۔ جنات کی جماعت نے دیکھا آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، جنات کی جماعت وہیں پہ رک گئی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام
کا قرآن کریم سننے کے لیے سنتے گئے دل پہ اثر ہوتا گیا، یہاں تک کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلاوت ختم کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت ختم ہوئی، جنات کی جماعت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو، ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اطہر سے قرآن کریم کی تلاوت کو دیکھا، آ کے مسلمان ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، اور پھر اس کلام کو سننے کا اثر یہ ہوا کہ وہ جنات کی جماعت بھی مسلمان ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حیوانات بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا، سفر کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اونٹ آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک میں کچھ کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لیا، اس کو بتایا اپنے مالک کے پاس مجھے لے چلو، اونٹ آگے آگے چلنے لگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے لگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کے ساتھ جاتے جاتے مالک تک پہنچ گئے، مالک سے پوچھا یہ اونٹ آپ کا ہے؟ مالک کہنے لگا آقا اونٹ تو میرا ہے، بتائیے کہ کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اونٹ مجھے بیچ دو، اس کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیچنا نہیں چاہ رہا، آپ کو ہدیے کے طور پہ دے سکتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں نہیں بیچنا چاہ رہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا میں اپنا بوجھ لادنے کے لیے میرے پاس یہی ایک سواری ہے، میں اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں رکھتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں تم سے اونٹ خرید نہیں رہا، میں تم سے اونٹ ہبہ میں لے نہیں رہا، ہدیے کے طور پہ لے نہیں رہا، لیکن بس یہ بتانا چاہتا ہوں اس اونٹ پہ ظلم نہ کیا کرو، اس کو کھانا پورا دیا کرو، اس کو پینا پورا دیا کرو، جتنی اس سے خدمت لیتے ہو اتنا ہی اس کا بھی حق بنتا ہے، اس کو کھلایا پلایا کرو۔ یہ محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک میں فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا۔ ایک دفعہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں تشریف فرمائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چڑیا آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی، فرمایا اللہ کے رسول کسی آدمی نے میرے آشیانے سے، میرے گھونسلے سے میرے بچوں کو اٹھا لیا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول پہ تشریف فرمائے، پوچھا کس نے اس چڑیا کو تکلیف پہنچائی ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس کے بچے اچھے لگتے تھے، میں لے کے آیا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوراً اس چڑیا کے بچے جا کے وہاں پہ واپس چھوڑ کے آؤ، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ہے محبت کہ اپنا درد دل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھ رہے ہیں، اور پھر دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، لمحوں میں مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاندار تو جاندار، بے جانوں کی محبت دیکھیے۔ ایک دفعہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے احد کے پہاڑ پہ چلے گئے۔ احد کے پہاڑ پہ پہنچے، احد پہاڑ ہلنے لگا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ پہ اپنا کوڑا مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پہاڑ تو کیوں ہل رہا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سن کے پہاڑ اپنی جگہ پہ رک گیا۔ یہ ہے محبت جس کی وجہ سے پہاڑ نے ہلنا چھوڑ دیا، اور وہ دن اور آج کا دن وہ پہاڑ ہلا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی جا رہی ہے۔
اور اسی طرح درخت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ ایک روز میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اللہ کے حکم سے زمین کے اندر سے درخت نکلا، فوراً درخت نکلا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ سایہ کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھانپ لیا۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس سارے ماجرے کو دیکھ رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، درخت واپس زمین کے اندر چلا گیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سارا ماجرا ارشاد فرمایا، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارا ماجرا سنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اللہ سے اس درخت نے اجازت مانگی ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں تیرے محبوب کے اوپر سایہ کر دوں۔ اللہ نے اس درخت کو اجازت دی، یہ درخت فوراً زمین سے اگا، میرے اوپر سایہ کرنے لگا۔ جب میں آرام سے اٹھ گیا درخت واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ یہ ہے وہ محبت جس کو محبت نبوی کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقی محبت ہے، دعوے نہیں ہے، دعوے نہیں ہے، دلیل ہے، جس کو دیکھ کر ہم خود کہہ سکتے ہیں کہ یہ محبت کرنے والے تھے۔ اور ایک وہ پودا بھی تھا جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کے ساتھ کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مدینہ کی ایک عورت نے ممبر بنایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر رسول پہ آئے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف لے آئے، اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ میرے صحابہ دیکھ کے آؤ کون رو رہا ہے، کس کے گھر میں بچہ رو رہا ہے، جاؤ بچے کو چپ کرا کے آ جاؤ۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دائیں بائیں چلے گئے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں کوئی بچہ روتا ہوا نظر نہ آیا۔ آ گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہنے لگے میرے اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پورے دائیں بائیں پورے علاقے کو دیکھ لیا، ہمیں کوئی بچہ روتا ہوا نظر نہ آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا سامنے وہ کھجور کی ٹہنی، سامنے وہ کھجور کا پودا جس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے والے دن کھڑے ہو کے سہارا لے کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ رو رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر کو چھوڑا، نیچے تشریف لے گئے، اس پودے سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے محبوب مجھے آپ کی جدائی بالکل بھی برداشت نہیں ہے، آپ مجھ سے جدا ہو گئے، ہر ہفتے بعد آپ آتے میرے ساتھ سہارا لے کے میرے ساتھ کھڑے ہو کے آپ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں بھی وہ خوش نصیب تھا جو آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جایا کرتا تھا، میں بھی وہ خوش نصیب تھا جو آپ کے دست شفقت کے نیچے آ جایا کرتا تھا۔ آج میں آپ کے دست شفقت سے محروم ہو چکا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چپ کروانے کی بہت کوشش کی، اس پودے نے کہا میں نے نہیں چپ ہونا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، تمہیں دنیا سے اٹھا کے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جنت میں اللہ تمہیں میرا دوست بنا دے، جہاں پہ میں رہوں اللہ تمہیں وہاں پہ اگا دے۔ اس پودے نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ اکرام اس پودے کو اکھاڑ کے دفن کر کے آ جاؤ، یہ جنت میں میرا دوست ہوگا۔ یہ ہے وہ محبت۔ اور پھر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والی وہ سواری جس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری کیا کرتے تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے اس سواری نے کیا کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے جانے کے بعد وہ سواری جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، اس سواری نے دیکھا میرے محبوب کہیں نظر نہیں آ رہے، دائیں جا رہی ہے وہ سواری بائیں جا رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پہ نظر نہیں آ رہے، کھانے کے لیے دیا جاتا ہے وہ سواری بالکل نہیں کھا رہی، پینے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے وہ سواری پینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ چند دنوں تک وہ سواری گھومتی رہی، بالآخر مدینہ کے ایک کنویں کے اندر چھلانگ لگا کہ اس نے اپنی زندگی ختم کر دی، اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب نہ رہے
اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر جب دائیں بائیں پھیلی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر ایک کھیت میں کام کرنے والے صحابی کے پاس پہنچی۔ اللہ اکبر، وہ صحابی اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، جا کے کسی نے بتایا اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ صحابی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میری آنکھیں اس لیے تھی کہ میرے اپنے محبوب کا دیدار کر سکوں، آج جب میرے محبوب دنیا میں نہیں رہی میری آنکھوں کا کیا فائدہ، اللہ میری آنکھیں لے جا۔ یہ تھی محبت کہ جس آقا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں وہ آقا نہیں رہے، میں آنکھوں کا کیا کروں؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے، اور جب محبت نہ ہو تو محبت نہ ہو تو پھر زندگی فضول، اور پھر محبت بھی ایسی محبت ہو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں عاشق رسول ہوں، نہیں، عمل کو دیکھ کے اگلا کہے یہ اللہ کے رسول کا عاشق ہے، جو خود کہے میں عاشق رسول ہوں دیکھنا پڑتا ہے، اور جس کو دیکھ کے لوگ کہے یہ عاشق رسول ہے اس کو دیکھنا نہیں پڑتا، کہ جانچنا نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے حضرت بلال کو دیکھیے، اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد رہبر اور پیشوا ماننے لگے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا ان کو تپتے ہوئے ریت پہ لٹا دیتا ہے اور کہتا ہے ایک ہی بات کہ یا تو اسلام سے دور ہو جاؤ ورنہ یہاں پہ ریت میں لیٹے رہو گے، اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے ایک ہی لفظ ادا ہوتا ہے، احد احد کے نعرے لگتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ وہ ظالم آقا تپتے ہوئے ریت پہ لٹاتا ہے، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتا ہے، شاید اس وجہ سے بلال پیچھے آ جائے، لیکن وہ بلال کبھی بھی پیچھے نہیں آتا، وہ بلال کبھی بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ بلال ایک ہی دعویٰ کرتا ہے، وہ بلال کہتا ہے زندگی اگر ختم ہوتی ہے تو ختم ہو جائے، زندگی میں یہ ایک ایسا کام کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لا کر دنیا میں بھی مجھے فائدہ ہوگا آخرت میں بھی مجھے فائدہ ہوگا۔ قربانی دی حضرت بلال نے، پھر اللہ نے بھی تو بلال کو نہ چھوڑا نا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال بتا تو صحیح کون سا تیرا ایسا عمل ہے، جب میں معراج کے سفر پہ گیا میں نے اپنے سے آگے تیرے پاؤں کی آہٹ کی آواز سنی، بلال بتا تو صحیح کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تو چلتا مدینہ کی گلیوں میں ہے تیرے پاؤں کی آہٹ کی آواز عرش پہ آتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے آقا میرا اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن میرا ایک عمل ضرور ہے، میں جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں تاکہ یہ وضو بغیر کسی عبادت کے ضائع نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن اسلام کہلائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا بتاؤ مجھ سے پہلے جنت میں میرے صحابہ میں سے کون جائے گا؟ صحابہ نے فرمایا آقا آپ سے پہلے؟ فرمایا ہاں مجھ سے پہلے کون جائے گا؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے بلال جائے گا۔ صحابہ حیران، فرمایا اللہ کے رسول بلال آپ سے پہلے جائیں گے جنت میں؟ فرمایا ہاں بلال مجھ سے پہلے جنت میں جائیں گے، جب جنت میں جانے کے لیے میری سواری ہوگی، میری سواری کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی، دروازہ کھلے گا بلال پہلے جائیں گے، پھر میں اپنی سواری پہ داخل ہوں گا۔ اللہ نے یہ مؤذن اسلام کا لقب ویسے تو نہیں دیا نا حضرت بلال کو، یہ محبت ہے، اور محبت کے میدان میں صحابہ کرام میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹنے کو پسند کر جاتے، لیکن اسلام کو چھوڑنے کو پسند نہیں کیا۔ بار بار آقا کہتا ہے اے خباب دین کو چھوڑ دے، تمہیں انگاروں سے اٹھا دوں گا، پھولوں کے سیج پہ لٹا دوں گا، تمہارے لیے ہر قسم کی آسائش دے دوں گا۔ اے خباب دین کو چھوڑ دے، دین کو نہیں چھوڑے گا، آگ کے انگاروں پہ لیٹا رہے گا۔ لیکن یہ خباب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے، وہ خباب کہتا ہے مجھے آگ کے انگاروں پہ لیٹنا پسند ہے، مجھے تمہارے پھولوں کے سیج نہیں چاہیے، لیکن مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ زبان سے کہنا بڑا آسان ہے، آگ کے انگاروں پہ لیٹنا، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹنا زبان سے کہنا بڑا آسان ہے۔ ذرا چشم تصور ملائیے، ذرا ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ حضرت بلال کیسے گرمی میں تپتی ہوئی ریت پہ لیٹے ہوں گے، حضرت خباب کیسے آگ کے کوئلوں پہ لیٹے ہوں گے۔ ایک دن ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر مبارک کو دیکھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر کے اندر گڑا بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا خباب کیا ہوا، یہ تمہاری کمر کے اندر گڑا کہاں سے آیا؟ خباب کہنے لگے، حضرت خباب کہنے لگے یہ گڑا اس چیز کا ہے، جب میں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد میرا کافر آقا مجھے انگاروں پہ لٹا دیتا تھا، میرے خون کے ساتھ وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جسم کا خون انگاروں پہ آ کے لگتا ہے تو تب انگارے بجھتے، کیسی تکلیف ہوتی ہوگی۔ لیکن حضرت خباب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جن کو پکڑا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ان کو پکڑا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے سے ہٹانے کے لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اے خبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علیحدگی کا اعلان کر دو، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبیب کہنے لگا میں کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے علیحدگی کا اعلان نہیں کر سکتا۔ پھر کہنے لگے اے خبیب ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے۔ خبیب نے کہا پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کا جو دعویٰ کر چکا ہوں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا، حضرت خبیب کو لایا گیا، پھانسی کے پھندے کے سامنے حضرت خبیب کو کھڑا کیا گیا۔ حضرت خبیب پھانسی کے پھندے کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کافر سمجھے خبیب پیچھے آ جائے گا، کافر سمجھے خبیب اب اپنے دعوے کو چھوڑ دے گا، کافر سمجھے خبیب ہماری باتوں میں آ جائے گا۔ کہا خبیب ابھی آنکھوں میں آنسو کیوں آگے؟ خبیب کہنے لگے کافرو میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں، میری آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ اس لیے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں میری ایک جان ہے، میں اس کو دے رہا ہوں۔ اللہ کی قسم 100 جانیں ہوتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت میں ایک ایک جان دیتا، لیکن میری ایک ہی جان ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان کرنے کے بعد میرے پاس قربان کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر۔ پھانسی کے پھندے کو چھوم لیا اور پھر جب گلے میں پھانسی ڈالی پھر ایک معاہدہ کرنے لگے۔ ان کافروں نے کہا شاید اب مان جائے، چھوٹی سی بات کہہ دیتے ہیں، کیوں عزت خاک میں مل رہی ہے نا، سارے کافر مل کے ایک خبیب کو دبا رہے ہیں۔ وہ خبیب اللہ اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا محبت کرنے والا، وہ کہتے سارے مل کے مجھے مار دو، میں تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو اب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی سے کہنے لگے چلو ایک سودا کر لیتے ہیں، اگر تمہاری جگہ تمہارے آقا کو ہم یہاں پہ لے آتے تو تم کیا کہتے ہو؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ بس کہہ دو کہ ان کو لے آتے، ٹھیک ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی نے کہا کافرو تم یہ کہتے ہو میرے آقا کو سولی پر لٹکا دو، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا میری ساری زندگی چلی جائے، میری ساری اولاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کانٹا چبھے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی حقیقی عشق اور محبت۔
اور عشق اور محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہونا یہ بنیادی ایمان کا جز ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، عشق نہیں، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ مومن اور مسلمان وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو پورا کرے، اللہ کے محبوب کے طریقوں پہ پورا کرے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنانے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ضروری۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے کہ کل قیامت کا دن ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کروا رہے ہوں، ہمیں دیکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے مولا میرے اس امتی کو جنت میں بھیج دے، ہمارے لیے اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔